السلام علیکم، ویلکم ٹو منٹ مرر پوڈ کاسٹ. دس از یور ہوسٹ سیدہ سکینہ سلیم. آج کے شو میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ڈائیورس اور اعلیٰ پرسنالٹی موجود ہیں. انہوں نے 32 ایئرز لوکل گورنمنٹ سسٹم میں سرو کیا اور اس کے بعد 2021 میں ایز ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سسٹم ریٹائر ہوئے. ان کا نام سعید انور ہے. تو آئے اب مزید ان سے ان کے بارے میں خود پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر، ویلکم. وعلیکم السلام. جی سر، اپنے بارے میں کچھ بتائیں. جی جیسے نام تو آپ بتا چکی ہیں، سعید انور. تو آئی ڈیڈ ماسٹرز in public administration from the University of Punjab in 87. Then I joined local government in 1989. تو تقریباً 32 سال میں نے لوکل گورنمنٹ میں مختلف پوزیشن پہ سرو کیا ہے. تو اس دوران میں جتنے بھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز آئے ہیں اور جتنے بھی 90 کے بعد جتنے نظام بدلے ہیں، میں کسی نہ کسی طرح سے ان کا حصہ رہا ہوں، کسی نہ کسی پوزیشن پہ، اور مختلف پوزیشنوں پہ سرو کرتے ہوئے اپنا انپٹ بھی دیا ہے اور اپنی کوششیں بھی اس میں شامل کی ہیں، اور جو گورنمنٹ کی ڈائریکشنز آتی رہی ہیں ان کو کمپلائی بھی کرتے رہے ہیں. ونڈرفل سر. تو سر اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم اٹ سیلف ایک ٹرم ہے، اس کے بارے میں آپ اگر تھوڑا سا بتا سکیں. جی ہاں، میں اس کے بارے میں یہ بات بتانا زیادہ پسند کروں گا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کسی بھی ملک میں نچلی سطح پر لوگوں کا ایسا ایک فارمل اجتماع ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے پسند کے لوگوں کو منتخب بھی کرتے ہیں، اور منتخب کرنے کے بعد ایسے ادارے بناتے ہیں جو لوکل سطح پر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اور پھر یہ جو لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں یہ بنیادی طور پر مقامی سطح پر مقامی وسائل کے استعمال سے مقامی جو سلوشنز ہیں مختلف پرابلم کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں جہاں ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے وہ صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت سے بھی مدد حاصل کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر جو ہماری قانون سازی ہوتی ہے صوبائی سطح پر اور فیڈرل سطح پر، یہ ادارے انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت اپنے روزمرہ کے افعال سر انجام دیتے ہیں. جی سر. تو سر یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے اور سوسائٹی کے لیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے جس نے آج تک ترقی کی ہے، لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو بہتر کیے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتے تھے، اور نہ کوئی ایسا ملک ہے جو لوکل گورنمنٹ کے وجود کے ساتھ ترقی کر سکا ہے. مثلا آپ انگلینڈ کو لے لیں، نیوزی لینڈ کو لے لیں، کینیڈا کو، اور مغرب کے بہت سارے ممالک، جب آپ وہاں پہ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے نچلی سطح پر لوکل گورنمنٹ کے ایسے مضبوط ادارے بنائے ہیں اور ان میں کنسسٹنسی رہی ہے. وہ ادارے کیا کرتے ہیں، آپ کے بہت سارے جو فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے کام جو پاکستان میں ان حکومتوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، لوکل سطح پہ وہ ادارے وہ کام کر رہے ہیں. مثلا آپ انگلینڈ کی بات کریں، وہاں کاؤنٹی سسٹم ہے یا دوسرا جو ان کا ڈسٹرکٹ سسٹم ہے، وہ نچلی سطح پر میونسپل سروسز دینے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو ہاؤسنگ کی سروسز بھی دے رہے ہیں، کمیونٹی پالیسنگ کی سروسز بھی دے رہے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار ادارے ہیں. بلکہ یہاں تک ان کی امپورٹنس یہاں تک ہے کہ اگر آپ کسی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جہاں آپ رہنا چاہتے ہیں انگلینڈ میں، تو وہ اس کاؤنٹی کی ریکمنڈیشن کو بھی وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں. تو تب آپ کو وہ پرماننٹ ریزیڈنس یا سٹیزن شپ ایوارڈ کرتے ہیں اس کی ریکمنڈیشن کے بعد. تو یہ جو ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے 4-5 بنیادی مقاصد ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے دیہات، شہر، قصبہ یا ڈسٹرکٹ کی سطح پر یہ ایسے ادارے وجود میں آتے ہیں جو کسی نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، کمیونٹی کو انوالو کرتے ہیں، اور اس سے کمیونٹی کا انپٹ لینے کے بعد ان کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، اور پھر اپنے وسائل کو جوڈیشیسلی استعمال کرتے ہوئے ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی بھی ضروری ہے. جب گورنمنٹ بہت سارے اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرتی ہے تو لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، بجائے اس کے کوئی ایک آدمی گاؤں کے سطح سے نکل کر
अपने डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर पे 40, 50, 60 किलोमीटर का फासला तय करके आए और सारा दिन खज्जल ख्वार होकर वापस चला जाए, तो उसकी बजाय अगर वही काम उसकी यूनियन काउंसिल की सतह पर, उसके कस्बे की सतह पर हो जाए, तो वो आसानी भी महसूस करेगा और गवर्नमेंट के इदारों पे उसका बोझ भी कम होगा। इसी तरह से मुकामी सतह पर जो फैसला साजी है वो इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है। मतलब मसला तो आपका लोकल है, आपके गांव का मसला है, आपके मोहल्ले का मसला है, या आपकी एक कम्युनिटी का मसला है, तो होना तो ये चाहिए कि उसकी बेहतरी के लिए फ़ैसला भी वही खुद करें, बजाय इसके कोई प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे बैठ के ये फैसला करे कि जी इनके लिए ये बेहतर है। हालांकि वो किसी और के लिए तो शायद बेहतर हो सकता है उनके लिए बेहतर ना हो। तो ये फ़ैसला उनको करने देना चाहिए कि वो इस मसले के हल के लिए क्या तजावीज़ पेश करते हैं और अपने वसाइल को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सबसे बढ़ के बात ये है कि ये जो इदारे हैं किसी भी मुल्क में ये आपके पॉलिटिकल लीडरशिप की नर्सरियाँ होती हैं, तो ये बुनियादी तरबियत गाह भी होती है। वहाँ से लोग पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, प्रोविंशियल सतह पर और फेडरल सतह पर, और फिर मिनिस्टर और सेनेट में भी आते हैं। तो अब इस वक्त मौजूदा अपनी लीडरशिप को आप देख लें तो मोर देन 90% वो लोग हैं जिन्होंने बल्दियाती या लोकल गवर्नमेंट की सतह पे जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, और आज 15, 20 साल, 30 साल के बाद वो इस सतह पे पहुंचे हुए हैं। लिहाजा लोकल गवर्नमेंट किसी भी इदारे के लिए मैं तो समझता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जितनी वो मजबूत होगी उतना ही आपका हुकूमत का प्रोविंशियल और सतह पे उनका ढांचा मजबूत होगा। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल ठीक मिसाल दी है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो रीढ़ की हड्डी की मानंद है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी मुल्क के लिए। देखा जाए तो जो ग्रास रूट लेवल है उसके अंदर यही है कि जो निचला एक तबका है, जब एक इंसान के साथ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो मिलकर खड़ा हो जाता है तो वो मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाती है, बजाय इसके कि अगर आप स्टार्ट ही ऊपर से करें तो आपका वो बॉन्ड नहीं बन पाता। तो सर इस पर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायरमेंट के बाद अब आप आगे फर्दर क्या कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लाइफ में? देखिए, बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में जब लोग रिटायर होते हैं तो उनको किसी न किसी तरह से नेशन बिल्डिंग के कामों में इन्वॉल्व कर लेते हैं। उनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मुहैया कर देते हैं जहाँ पे वो अपने तजुर्बात शेयर कर सकते हैं और लोगों के लिए एक रहनुमाई और गाइडेंस का काम कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो रिटायर्ड आदमी है वो टोटली गवर्नमेंट उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है, सिवाय एक पेंशन देने के, उससे कोई उसकी काम लेना, उससे कोई बेहतर काम लेना, उसकी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो इन हालात में फिर यही रह जाता है कि इंसान अपने लिए कोई अपनी पसंद की कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करे जिसमें वो अपने आप को अलाइव भी रखे और कंट्रीब्यूट भी कर सके। तो मैं क्योंकि शुरू से मैं समझता हूँ कि कुछ 40-45 साल से मेरी एक हैबिट रही है पढ़ने की। जैसे बचपन में होता है, मैट्रिक में लोग छोटी मोटी किताबें, दास्तानें, डाइजेस्ट पढ़ते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आदमी सिलेक्टिव होता जाता है दुनिया में। तो किताबों के भी सिलेक्ट होता गया। तो मैंने मैथोलॉजीज़ को स्टडी किया, हिस्ट्री, फ़िलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री को स्टडी किया, और फिर बाद में आने वाले वक्त में मैंने कॉस्मोलॉजी पे भी काफ़ी सारा काम किया। कॉस्मोलॉजी से मैं इस बात पे आया कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ह्यूमन गैजेट एक ही है, सबसे बड़ा, वो ब्रेन है। तो ये हैरानकुन बात थी कि इंसान अपने ही जहन से अपने जहन को कैसे समझने की कोशिश कर सकता है और उसको बातें समझ कैसे आ रही हैं। तो इतनी बड़ी कायनात को समझने के लिए हमारे सर में एक जो छोटा सा दिमाग है वो इतना काम कैसे कर रहा। तो ये मेरे लिए इंटरेस्ट का बायस था। फिर इस पर मैंने डिटेल स्टडी करना शुरू कर दी और अल्टीमेटली फिर मॉडर्न बायोकेमिकल एंड साइंटिफिक रिसर्चेस उनको मैंने पढ़ना शुरू किया। तो इन सब चीज़ों के बाद फिर मैं कुछ लिखना चाहता था, तो लेकिन वो लिखने का जो असल मवाद है या टॉपिक है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता गया, प्यूरीफाई होता गया और निखरता गया, वाज़ेह होता गया। और आखिर पे मुझे इस एक पॉइंट पे मैंने ज़्यादा काम शुरू किया कि एक मेरे लिए एक चैलेंज सामने आया कि समवन आस्क्ड मी टू राइट समथिंग ऑन
اباؤٹ دی آئیڈینٹیفیکیشن آف اے ہیومن بینگ کہ انسان کیا ہے, کہاں سے آیا ہے. وہ ساری دنیا میں یہی سوال انسان کے لیے سب سے ہمیشہ فلاسفیکل کویسچن رہا ہے کہ ہو ایم آئی, فرام ویئر آئی کیم اینڈ ویئر آئی ہیو ٹو گو. یہ ایسے سوالات ہیں ان کے ہر دور میں کچھ نہ کچھ سوالوں کے جواب ملتے رہے ہیں, لیکن تسلی بخش جواب نہ کبھی پہلے ملے ہیں نہ آج ملے ہیں, یا شاید آئندہ بھی نہ ملیں, لیکن انسان کی کوششیں جاری ہیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو فائنلی میں آخر پہ ایک کتاب لکھنی شروع کی. وہ کتاب لکھنی جب شروع کی تو جب اس کا آئیڈیا میں نے کچھ لوگوں سے ڈسکس کیا تو میں یہاں پر پروفیسر امتیاز سرور صاحب کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ مجھے انہوں نے ایک کویسچن پوچھا میرا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے ڈسکشن کے بعد کہ اب یہ کتاب لکھنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا. تو میں نے کہا کہ میں بہت ساری سٹیجز سے گزرتے گزرتے فائنلی میں اس بات پہ پہنچا ہوں کہ میں نے یہ سوچا کہ خالق کائنات نے ایک پوری کتاب جو ہے وہ مجھے ایڈریس کر کے لکھ دی, یعنی کہ قرآن کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے, یا ایھا الناس, اے انسان. تو میں بھی ان میں سے اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہوئے تو میں نے یہ سوچا کہ خالق کائنات نے ایک پوری کتاب میرے لیے لکھ دی ہے, تو میں کم از کم ساری نہیں تو جتنی پڑھ سکتا ہوں کم از کم اس کو پڑھ کے یہ تو دیکھوں کہ میرا خالق مجھ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے, وہ مجھے کیا بتانا چاہ رہا ہے. وہ جب مجھے کہتا ہے, انوائٹ کرتا ہے کہ غور کرو, فکر کرو, حکمت ہے, نشانیاں ہیں ہر اپنے انسان کے باہر اور ایون انسان کے اپنے نفس کے اندر نشانیاں ہیں, تو جب میں ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے وہ رہنمائی بھی دیتا ہے اور گائیڈنس بھی دیتا ہے. تو یہ میرے لیے ایک ایسی فورس بنی جس پہ میں نے وہ کتاب لکھنی شروع کی. تو اس کتاب کا ون لائنر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ اگر حضرت آدم جد امجد ہیں نسل انسانی کے, تو دنیا میں رہنے والے تمام جو لوگ ہیں جو کہ ان کی اولاد ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنے مختلف کیوں ہیں. مثلا رنگ میں ان کا فرق ہے, باڈی سٹرکچر میں فرق ہے, خد و خال میں فرق ہے, اور بایولوجیکلی بھی کچھ فیچرز ایسے ہیں جن میں ان میں فرق نظر آ رہا ہے. تو پھر اگر ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو پھر اتنے فرق کیوں ہیں. تو اس کویسچن کو میں نے آنسر کرنے کے لیے جب میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ اس کے لیے مجھے کون کون سے سبجیکٹ سے مدد لینی چاہیے. اس میں سب سے پہلے تو میں نے ریلیجیس اینڈ فلاسفیکل انالیسس آف ہسٹری پہ کام کیا. پھر میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اینتھروپولوجی کو بھی پڑھنا ضروری ہے, علم البشریات, اور اس کے بعد ایوولوشنری تھیریز جو کہ نون ہسٹری میں اس میں سب سے پہلے کام کچھ ارسطو نے کام کیا تھا. ارسطو کے بعد ہم دیکھیں گے تو الجاحظ کا کام نظر آتا ہے, لیکن وہ بھی جانوروں تک محدود تھا, انسان اس میں شامل نہیں تھے, یہ اسپیشیز کا. لیکن ماڈرن ٹائمز میں ہمیں یہ ڈارون کے کیے ہوئے کام نظر آتے ہیں جس میں اس نے اس میں کافی کام کیا, لیکن وہ کام کیے بھی تقریباً 150 سال گزر چکا ہے. تو اس میں یہ دیکھ ایوولوشنری تھیریز کو اسٹڈی کیا, اور ان کے جو ایوولوشنری تھیریز میں جو فلاز تھے ان کو میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد پھر میں نے کاسمولوجی کو پڑھنا شروع کیا کہ ہاؤ بگ دس یونیورس از, ہاؤ اٹ واز کریٹڈ, ہاؤ بگ بینگ ہیپنڈ, اور اس کے بعد جو ہماری ایکسپینڈنگ یونیورس ہے وہ کیسے ایکسپینشن اس کی ہو رہی ہے, اس پہ کام کیا. تو فائنلی ان سب سبجیکٹس کو ود ملٹی ڈسپلن اپروچ آئی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دی آنسر آف دی کویسچنز ود دی ہیلپ آف دی ہولی قرآن, دی ورسز آف قرآن. قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے, اور ہمارا جو کلیکٹیو کانشیس ہے, ہمارا جو نالج لیول ہے, وہ ابھی تک ان کو کتنا انڈرسٹینڈ کر سکا ہے, اور کتنی چیزیں ابھی انفولڈ ہونے والی ہیں. تو یہ سارے اس ملٹی ڈسپلن اپروچ کے ساتھ ود ہولسٹک اپروچ آئی ایم ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کامنلی آسکڈ کویسچن آف دی سوسائٹی, جو لوگ صدیوں سے پوچھتے آ رہے ہیں اور جواب بھی ان کو ملتے رہے ہیں, اور جوابوں کے ساتھ نئے نئے سوال بھی جنم لیتے رہے ہیں. بیوٹیفل سر, آپ نے جیسے بتایا کہ جو سوالات ہیں کہ ہو ایم آئی اور
آپ کی بینگ سے ریلیٹڈ سوال ہیں. تو اس میں ہماری سوسائٹی کا ایک ریکرنٹ ڈائلیما ہے کہ جو آدمی اور عورت کی تفریق ہے وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں فال کرتی ہے کہ انسان میں کوئی سپیریئر ہے اور کوئی انفیریئر ہے. تو کیا آپ کی بک میں اس پر بھی آپ نے نظر ثانی کیا؟ اچھی بات کی آپ نے. خاص طور پہ میں نے نا اس حوالے سے جب بات کی تو دیکھا، جب میں نے اینشینٹ ہسٹری کو پڑھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جو اینشینٹ بیبلونین جیوش میتھولوجی ہے اس میں ایک تصور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حوا واز دی سیکنڈ وائف آف دی ایڈم، دین ہو واز دا فرسٹ وائف. ان کے مطابق وہ جو عورت پیدا کی گئی تھی اس کا نام للت تھا، LILTH، للت. وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں بھی اس میتھالوجی کے مطابق یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس مٹیریل سے ایڈم کو بنایا گیا ہے اسی سے للت وجود میں آئی ہے. تو وہ اس میتھالوجی کے مطابق اس نے ایڈم کے آگے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں بھی اتنے ہی اسی مٹیریل سے بنی ہوں جیسے تم مٹیریل ہو، میں نہ تم مجھ سے سپیریئر ہو نہ میں انفیریئر ہوں، تو میں بہت سارے تمہارے وہ کام نہیں کروں گی جو تم مجھ سے توقع کرتے ہو. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بچے پالے گی، گھر کی دیکھ بھال کرے گی اور گھر کا کام کاج کرے گی. تو اس نے کہا یہ کام میں نہیں کروں گی. تو فائنلی وہ ڈیمن سائٹ پہ چلی گئی اور ڈیمنز نے اس میتھالوجی کے مطابق ڈیمنز نے اس کو گمراہ کیا. انہوں نے کہا کہ تم اکڑ جاؤ، تم مان لو کہ میں آدم کے آگے سرنڈر نہیں کرتی. اور فائنلی ایڈم نے جب یہ کمپلینٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائی فرشتوں کے ذریعے تو انہوں نے للت کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن للت نہ سمجھی. تو آخر کار اس کو جنت سے نکال دیا گیا. اور پھر اس کی بجائے جو ببلیکل سٹوریز ہمارے پاس پہنچی ہیں وہ اس کے مطابق حوا کو پیدا کیا گیا جس کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا. لہذا جب اس کو اس کی پسلی سے پیدا کیا گیا اس کا مطلب کہ وہ اس مٹیریل سے نہیں بنی جسے ایڈم بنا تھا، بلکہ وہ ایک ایڈم سے ایک کم سپیریئر یا لٹل بٹ انفیریئر مٹیریل سے بنی ہے. لہٰذا اس کو ایڈم کے آگے سرنڈر کرنا اس کے لیے واجب ہو گیا ہے. اچھا، اب یہ بات ایسی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ 1960s میں بہت سارے جو فیمنسٹ موومنٹ ہیں انہوں نے انسپائریشن لی ہے للت کی سٹوری سے. اور انہوں نے اس بات پہ، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی، یا میں جو چاہوں جیسے کروں، جیسے زندگی گزاروں، اس طرح کے جو نعرے آپ نے سنے ہیں آپ جا کے دیکھیں تو وہ ان کی ڈائریکٹ جو انسپائریشن ہے وہ للت سے ہے. جبکہ اگر حوا کی سٹوری پہ یقین کر لیا جائے تو پھر تو یہ ہے کہ عورت کو آدم کو سبمٹ کرنا پڑے گا اور اس کی سپیریئرٹی کو ماننا پڑے گا. جبکہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں. پورے قرآن میں حوا نام کی کسی عورت کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں سورہ النساء کی ایک پہلی آیت جو ہے اس کا ترجمہ یا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی زوج کو پیدا کیا، پھر ان سے مختلف مرد اور عورتیں پیدا کر کے دنیا میں پھیلا دیے. تو اٹ مینس کہ قرآن میں یہ نہیں کہیں بھی ذکر کہ آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا، وہ ایک ہی مٹیریل سے پیدا کیا گیا. اچھا، اس کی ایک آج کے ماڈرن سائنس میں آپ انالیسس کریں تو ایک چیز سامنے سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آدم کے وجود سے جب فیمینن وجود علیحدہ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈم کے وجود میں مسکولن اور فیمینن دونوں ایٹریبیوٹ موجود تھے. اس کے وجود سے ایک فیمینن پارٹ کو علیحدہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں کا جو کمبینیشن ہے، جو دونوں کی ساخت ہے، اس میں آج کی ماڈرن سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اس میں فیمینن اور مسکولن دونوں خوبیاں موجود ہیں. جس کی پرسنٹیج زیادہ ہو جاتی ہے وہ انسان کی سیکس ڈٹرمن کرتا ہے، اس کی باڈی شیپ ڈٹرمن کرتا ہے، اس کو مرد بنا دیتا ہے. اور جس کی پرسنٹیج فیمینن زیادہ ہوتی ہے اس کا وجود عورت کی طرح سے وجود پذیر ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تیسری چیز بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسجینڈرز. وہ ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ جو کمبینیشن ہے یہ مسکولینٹی اور فیمینینٹی کا، اس میں فرق بہت کم رہ جاتا ہے.
تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرد پیدا ہونے کے بعد وہ عورتوں کی طرح زنانہ بیہیو کرتا ہے، جس کو میل ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. اسی طرح سے کچھ فیمینن ہیں جن کو ہم شی میل بھی کہتے ہیں، تو وہ ہوتا ان کا وجود زنانہ ہے لیکن اس میں کچھ خوبیاں مردانہ بھی ہو جاتی ہیں. تو ٹرانسجینڈر بھی اس کی ایک تھوڑی سی قسم ہے. بہرحال یہ کافی ایک ڈیٹیل میں جانے کرنے والی بات ہے. میں نے مختصر طور پہ تھوڑا سا ان کا تعارف یہ کروا دیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر حوا کو ہم یہ مان لیں کہ وہ انفیریئر وجود مٹیریل سے بنی ہے، تو پھر ہم اس کا جب سوسائٹی میں اس کے مقام کا تعین کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کم تر ہے. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو برابر کرنے کے لیے یا برابر سمجھنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی. وہاں تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں مل کے ایک یونٹ بنتے ہیں. کچھ خوبیاں مرد میں ہیں اور اس سے بہت زیادہ خوبیاں عورت میں ہیں. اچھا، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپیریزن ہی فضول ہے کہ مرد سپیریئر ہے یا عورت سپیریئر ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں مل کے جب ایک یونٹ بنتے ہیں تو لائف کا ریپروڈکٹیو سائیکل چلتا ہے، معاشرہ آگے بڑھتا ہے، اور ان کا آپس میں کمپیریزن فضول ہے. کیونکہ باڈی سٹرکچر میں اگر مرد کو طاقت دی گئی ہے تو اس کے مقابلے میں عورت کو پرسویرنس دی گئی ہے، کنسسٹنسی دی گئی ہے، افیکشن دی گئی ہے. وہ اس نرم اور سرگرم جذبات جو ہیں اپنی اولاد کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، وہ عورت کو اسے نوازا گیا ہے. مرد کی صلاحیتیں اپنی طرح سے ہیں، عورت کی صلاحیتیں اپنی طرف سے ہیں. ان دونوں کو آپس میں کمپیریزن انتہائی فضول ہے. البتہ جب یہ دونوں مل کے ایک یونٹ بنتے ہیں تو اس سے ہی معاشرہ، کسی گھر کا خاندان، سوسائٹی، معاشرہ آگے بڑھتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں. تو یقیناً اس میں اور بات بھی ہو سکتی ہے. جی سر، تھینک یو سو مچ. آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ عورت اور آدمی دونوں ہی ایکولی امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے کے لیے، اور کسی بھی معاشرے کے چلنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی اور عورت قدم بقدم ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. تو تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. اٹ واز اے لولی ڈسکشن ود یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.